کریں گے اور آپ کا لایا ہوا دین یقین میں آئے گا۔ یہ دعوت کی محنت اسی کلمے کو اندر میں اتارنے کے لیے ہے۔ یہ کلمہ دل کا کلمہ بنے، اللہ کی معرفت دل کے اندر بیٹھے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ایک پاکیزہ طریقہ دے دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ پاکیزہ دین ہے کہ دنیا میں انسان بن کر زندگی گزارے۔ اسلام کیا ہے؟ انسانیت ہے، سراسر پیام انسانیت ہے اسلام۔ یہ کلمہ آدمی کو آدمی بنائے گا۔ آج دنیا میں چیزیں تو اچھی بنائی جا رہی ہیں، آدمی اچھا نہیں بن رہا ہے۔ چیزوں کو استعمال کرنے والے اگر اچھے نہ بنے تو میرے بزرگوں دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں آدمی رہے گا، بڑی سے بڑی سہولتوں میں رہے گا دنیا کے اسباب کے اعتبار سے، لیکن زندگی ٹینشن والی ہو، سکون اور چین والی زندگی، ایمان کی بنیاد پر زندگی چین والی بنے گی، اور بدن کے نکلنے والے اعمال جتنا ٹھیک ہوں گے اسی کے اعتبار سے زندگی بنے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی، کہ آدمی اپنے دکھ و تکلیف میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے۔ پاکیزہ زندگی، چین اور اطمینان والی زندگی کے جن آپس میں محبتیں ہوں، کہ آدمی کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن دلوں میں محبتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بول چال نہیں ہے، ایسی زندگی سے ایسا زندہ رہنا کیا مزہ رکھتا ہے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، محبتوں والی زندگی اللہ رب العزت ایمان اور اسلام کی وجہ سے عطا فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی لائے ہوئے دین اور شریعت میں جیسے ایمان اور عقیدے کی تعلیم ہے، ایسے ہی عبادت کا دین دیا گیا ہے، ایسے ہی میرے بزرگوں اخلاق کا دین دیا گیا ہے، معاملات کا دین دیا گیا ہے، اور معاشرت کا دین دیا گیا ہے۔ معاملات کا دین جتنا درست ہوگا آپس میں محبتیں بڑھیں گی اور چین اور اطمینان کی زندگی، رہن سہن کی زندگی اچھی ہوگی۔ اخلاق کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین۔ معاملات کے دین میں حلال کمائی ہے، آدمی اپنی کمائیوں کو صاف ستھری بنائے۔ صاف ستھری کمائی اگر آدمی کھائے گا تو آدمی بن کر جینے کا دل چاہے گا، ورنہ جانوروں کی طرح سے زندگی گزرے گی۔ پاک صاف ستھری کمائی جو ہوتی ہے اس سے آدمی کا دل نیکی کا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، جتنا حلال کمائی، پاک کمائی کماؤ گے اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤ گے، نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف دل چلے گا۔ اور اگر کمائیاں صاف ستھری نہیں ہیں تو میرے بزرگوں، نیکیوں کے بجائے دلوں میں جذبات برائی کے بنے گے، برے جذبات تیار ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے میرے بزرگوں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے میرے بزرگوں آپ کا دین کامیابی لے کر آیا ہے۔ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی بنائے گا کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زندگی دنیا کی چند روزہ ہے، چند روزہ دنیا کی زندگی ہے۔ ہر وقت آدمی کو موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آدمی کو جب موت آئے گی ساری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اللہ کے وعدوں کی طرف دھیان دو۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کے وعدوں کی طرف دھیان دو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میرے بزرگوں، دنیا میں
انسان کے صحیح چلنے کے لیے سب سے پہلے یقین کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ دنیا کی شکلوں سے ہمارا کام نہیں چلے گا، بلکہ کاموں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی اور ناکامی، موت اور حیات، خوشی اور غمی کا حال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ یقین جتنا دل کے اندر بنے گا، میرے بزرگوں، زندگی اللہ کے حکموں والی بنے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک طریقوں والی زندگی بنے گی۔ یقین ہی آدمی کو چلاتا ہے۔ اگر یقین صحیح بنا تو آدمی صحیح چلے گا، اور یقین بگڑ گیا تو آدمی غلط چلے گا۔ دنیا کی ساری شکلیں یہ دھوکہ ہے۔ آدمی دنیا کی شکلوں سے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور شکلوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دنیا کی شکلوں سے کام نہیں بنتا، اسباب سے کام نہیں بنتا۔ میرے بزرگوں، کاموں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسباب کامیابی کے دکھائی دیں گے، لیکن اگر آدمی کے بدن کے نکلنے والے اعمال بگڑے اور دل کا یقین اگر بگڑا تو شکلیں اچھی ہوں گی اور دلوں کا چین اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ منوالوں نے چین اور اطمینان اپنے اوامر کی تکمیل، اپنے اوامر کے پورا کرنے میں رکھا ہے، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک پاکیزہ زندگی میں چین اور اطمینان رکھا ہے۔ یہ مبارک محنت، نقل و حرکت یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ دلوں کا یقین ٹھیک ہو، یقین اگر صحیح بنے گا اور یقین ٹھیک بنا، اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر بنا، تو میرے بزرگوں، دعا بھی جاندار ہوگی، نماز بھی خشوع والی بنے گی، اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی ہدایت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت رکھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہدایت فرمایا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ میرے بزرگوں، سیرت پڑھیں گے تو کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی۔ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کے حلقے زندہ کیے جائیں۔ روزانہ کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ، یہ گھر کے اندر چھوٹے بڑوں کی ہدایت کو بڑھائے گا، کیونکہ قرآن ہدایت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لیا کرو کہ یا اللہ، میرے حصے کی جو ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما، اور ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا، گھر کے اندر کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ گھر کی عورتوں کی نماز کو درست کرے گا، گھر کے بچے بچیوں کی نماز کو درست کرے گا۔ میرے بزرگوں، قرآن نماز کا اکثر حصہ قرآن ہے، نماز میں اکثر حصہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے میں قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، جس سے نماز درست ہوگی اور گھر کے اندر چھوٹے بڑوں کی ہدایت بڑھے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پڑھنا ہدایت کی نیت سے، اور قرآن کو جب پڑھنے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کریں، یا اللہ، جو میرے حصے کی ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعوت کی محنت میرے بزرگوں قرن اول کا کام ہے، قرن اول کی محنت ہے۔ اس امت کے ایک ایک فرد میں قرن اول والوں کی طرح سے صلاحیتیں بنے اور اس کی کھوئی ہوئی استعداد لوٹ جائے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس مبارک محنت کو جب زندہ کرو گے اور ایک ایک فرد کو محنت پر کھڑا کرو گے تو اس امت کی کھوئی ہوئی استعداد لوٹ جائے گی، اور میرے بزرگوں، ایمان میں کمال آئے گا اور اطاعت میں بھی کمال پیدا ہوگا۔